السلام علیکم پیارے طلبہ، آپ سب کا ملکہ میتھس اور فزکس ٹیوٹوریل میں استقبال ہے۔ آج میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں اردو کے کی آنسرز جو KSEEB بورڈ سے ریلیز کیے گئے ہیں۔ یہ کی آنسرز SSLC اینول ایگزامینیشن 2021 کے ہیں۔ تو چلو ہم کی آنسرز کو معلوم کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں حمد۔ دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے حق میں انصاف کرو غلاموں کے۔ اللہ تعالیٰ کی اس صدا سے دنیا وجود میں آئی، صدائے کن۔ صحیح جواب۔ کوشچن نمبر 4، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اذان دینے والے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 5، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، بالا مصرے کے ثانی مصرے کی نشان ہی کیجیے۔ اس میں صحیح جواب ہے اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا۔ اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے۔ سوال نمبر 6، وہ جملہ جو دو مفرد جملوں سے مل کر بنا ہو اس کو جملہ مرکب کہتے ہیں۔ اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے غزل۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ مذکورہ شعر میں استعمال کی گئی صنعت ہے صنعت تلمی۔ سوال نمبر 9، سرحدوں کا جال نظم لکھنے والے شاعر ہیں سلیمان خمار۔ سوال نمبر 10، لال قلعے میں سنائی گئی جوش کی نظم کا عنوان تھا ماتم آزادی۔ سوال نمبر 11، اردو یا ہندی کے خطوط سنسر والے روک لیتے ہیں، یہ جملہ جواہر لال نہرو نے خط میں انہیں لکھا اندرا جی کو۔ سوال نمبر 12، پنڈت جواہر لال نہرو فرقہ پرستوں اور منعزبوں کو ترکی بہ ترکی جواب دیتے رہے۔ مذکورہ جملے میں محاورہ ترکی بہ ترکی جواب دینا استعمال کیا گیا ہے جس کا مفہوم ہے سخت جواب دینا۔ مجمع میں بیٹھی اندومتی تقریر سننے کے بعد یہ سوچنے لگی کہ پھر سارا دیش ہمارے محلے جیسا کیوں نہ بنے۔ سوال نمبر 14، امیر خسرو کے والد کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ ہزارہ قبیلے سے امیر خسرو کے والد کا تعلق تھا۔ سوال نمبر 15، پنڈت جواہر لال نہرو کو اس زبان سے دلی لگاؤ تھا، اردو زبان سے۔ سوال نمبر 16، امیر خسرو نے علاء الدین خلجی کے بیٹے مبارک شاہ خلجی کی فرمائش پر یہ مثنوی لکھی، نہ سپر۔ سوال نمبر 17، مضمون کا پہلا حصہ تمہید کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 18، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور عین انہیں کہا گیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 19، شاعر نے جگنو نظم اس عمر میں لکھی، 20 سال کی عمر میں لکھی۔ سوال نمبر 20، جملہ فعلیہ کی نشاندہی کیجیے۔ ان دیگر آپشنز میں جملہ فعلیہ جو ہے وہ ہے آپشن اے، ناصر گھوم گھام کر آیا۔ سوال نمبر 21، پرنسپل بھرت نارائن جی ساری زندگی یہ مضمون پڑھا کرتے تھے، تاریخ مضمون۔ سوال نمبر 22، استفہام کو ظاہر کرتا ہوا جملہ انشائیہ یہ ہے۔ صحیح جواب آپشن یہ نہ کہو تو اور کیا کہوں۔ سوال نمبر 23، امیر خسرو مقبول و معروف شاعر ہونے کے علاوہ فن موسیقی کے ماہر بھی تھے۔ درجہ بالا جملے میں خط کشیدہ لفظ کے معنی یہ ہیں، مہارت رکھنے والا۔ سوال نمبر 24، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، شہادت۔ سوال نمبر 25، جگنو نظم کے شاعر کو انہوں نے پالا تھا۔ صحیح جواب آپشن بی، کھلائیوں اور دائیوں نے۔ سوال نمبر 26،
مرثیہ میں صبر کی ہدایت اس لیے دی گئی ہے کیونکہ صبر خدا کو پسند ہے۔ سوال نمبر 27، غزل میں مطلع کے علاوہ دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ و ردیف ہوں تو وہ شعر کہلاتا ہے حسن مطلع۔ سوال نمبر 28، ماہر القادری کا مجموعہ کلام نہیں ہے۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے رحمت عالم۔ سوال نمبر 29، کلام میں کسی دو الگ چیزوں کو ان کی مشترک صفت کی بنا پر ایک دوسرے کی مثال دی جاتی ہے، وہ صنعت کہلاتی ہے صنعت تشبیہ۔ سوال نمبر 30، پابند نظم میں مصرے یکساں ہوتے ہیں جبکہ آزاد نظم کے مصروں میں ارکان گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 31، غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع۔ سوال نمبر 32، اصغر سے ملے لیکن اصغر کو نہیں دیکھا، اشعار میں سنتے ہیں کچھ کچھ وہ نمایاں ہے، اس شعر میں استعمال کی گئی صنعت ہے صنعت تکرار۔ سوال نمبر 33، رباعی کا چوتھا مصرع ہوتا ہے حاصل کلام۔ سوال نمبر 34، وہ خطوط جو تجارت میں لین دین کے تعلق سے لکھے جاتے ہیں کہلاتے ہیں کاروباری خط۔ سوال نمبر 35، اعجاز احسنی سماج کی اس برائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہیز۔ سوال نمبر 36، بچ حسن تعین سے ظاہر ہو کہ باطن ہو، یہ قید نظر کی ہے، یہ قید نظر کی ہے وہ فکر کا زندہ ہے۔ مندرجہ بالا شعر کے متضاد الفاظ ہیں ظاہر باطن۔ سوال نمبر 37، وہ نظم جس میں مرحوم شخص کی تعریف کی جاتی ہے مرثیہ کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 38، ودیا چرن جی کی تقریر کا جواب یہ دیا کرتے تھے مولانا رجب۔ سوال نمبر 29، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی بڑائی نہیں، یہ جملہ اس سبق سے لیا گیا ہے حجۃ الوداع۔ سوال نمبر 40، امیر خسرو نے ابتدا میں یہ تخلص اختیار کیا سلطانی۔ تھینک یو، آل دا بیسٹ فار یور ریزلٹ۔